लिए इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर है। कुछ दिनों बाद मैं 5-6 दिन के बाद जब इमीडिएट रिलीफ और अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कैफियत से निकले पाकिस्तान, तो मैंने केपी का दौरा किया, फिर बलूचिस्तान का, पंजाब का और सिंध का दौरा किया। तो जो हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पर इमीडिएट हिल टॉरेंट्स और माउंटेन टॉरेंट्स की वजह से बड़ा अचानक कैफियत पैदा होती है, जिसके अंदर सैलाब की जो पानी की रफ्तार के एतबार से तबाहकारी होती है वो आप लोगों ने देखी भी। आप लोगों ने देखा कि स्वात के अंदर पूरा होटल बह गया, बंद बह गए और लोगों के मकानों के एतबार से जानी नुकसान उस वजह से भी हुआ। कुछ शहर पाकिस्तान में अच्छी प्लानिंग की वजह से कुछ बचे भी। नौशेरा मिसाल के तौर पर वहाँ बंद तो शहर बच गया, मगर बाकी एरिया के अंदर तबाहकारियाँ हुई। फिर पंजाब के अंदर भी साउथ पंजाब के अंदर हिल टॉरेंट्स की वजह से भी हुआ और वैसे भी सब पानी चलता रहा, मगर ऊपर पानी रुका नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेरेन का फ्लो है तो वो तबाहकारी मचाते हुए नीचे चला गया, वहाँ रुका नहीं। असल जाकर रुका सिंध में और समझ लो मशरक़ी बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो सिंध के साथ साथ है, वहाँ पर पानी रुका। और इस अंदाज से रुका कि जब मैंने वहाँ का दौरा किया तो सैकड़ों मील तक पानी ही पानी था। छोटी सी कभी कभी कहीं बीच में थोड़ी सी ऊंची जगह थी तो वहाँ पर लोग बचकर बैठ गए थे आकर। तो वहाँ एक पानी का रुकना, पानी का पहुँचना, वो प्लेन्स की कैफियत आ गई। वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ। फिर पानी जब जाएगा, ज़मीन सूखेगी तो फसल लगेगी, तो लिहाजा बहुत रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, NGOs ने, रेड क्रॉस ने और फिलैंथ्रोपिस्ट ने बड़ी मदद की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक ताकत है, यकीनन दूसरे मुल्कों की भी ताकत होगी, जिसके अंदर कार खैर के लिए लोगों की परेशानियाँ देखकर लोग निकल आते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और मेहनत करते हैं। बहुत सारे NGOs ने भी वहाँ पर काम किया। रेड क्रिसेंट की मैं तारीफ़ करता हूँ क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी भी है और उसके साथ साथ ये भी वॉलंटियर्स पर बहुत भरोसा करते हैं और इनके वॉलंटियर्स भी निकल कर काम करते हैं। तो इंसानी जानों का नुकसान 1700 से ज़्यादा जाने गई और एस्टिमेशंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ गए हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पर भी एस्टिमेशंस मोर देन $30 बिलियन, ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 बिलियन जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ऐसी कैफियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा ये आज का मौका इस बात का था कि आप लोगों से जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, बैरूनी इदारों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके सामने ये बात रखने की थी कि ये मामला है बहुत बड़ा। इसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जाए जिस तरह से दुनिया के अंदर आजकल हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हमारे ऊपर असर नहीं हुआ तो उसका असर हमें कम लगता है। ये तो कोविड आया, कोविड ने आकर ये दिखाया कि नहीं, जब ये ऐसी बीमारियां और ऐसी तबाहकारियां फैलती हैं तो ये इंटरनेशनल कैफियत है। मगर हमारा रिएक्शन कोविड के अंदर दुनिया का, मैं समझता हूँ, क्रेडिट देता हूँ मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, NDMA को, कि जिस तरह से हमने कोविड को हैंडल किया, काबू किया। हमने अपनी मसाजिद खुली रखी, बड़े सिंपल तरीक़ों से हमने उसको मैनेज किया, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्रियाँ और सब कुछ बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिडिल इनकम कंट्री है, कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि जिसके अंदर हम टोटल लॉकडाउन्स की तरफ जाएं। तो सब लोगों की हमारे यहाँ डिबेट चलता रहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिबेट हुआ, बड़ा सीरियस डिबेट हुआ, बड़े एतराज़ात हुए। सियासत का जो मैदान है उसमें इसी चीज़ की गहमा गहमी रहती है। हालांकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि सियासत ना करो, सियासत ही हैंडल करती है, सियासतदान ही हैंडल करते हैं, ये हमेशा जहन में रखिए। ये सोचना कि नहीं ये हमारे यहाँ जो सियासी बहस हुई कोविड के अंदर, तभी तो हम सही नतीजे पर पहुँचे। उस वक्त भी अगर हम ये कहते हैं कि सियासत में मत डालो इसको, तो दैट इज़ अनफेयर। तो लिहाजा ये जो जमहूरियत है उसके अंदर सियासत और सियासत की जो शोर शराबा है वही इंश्योर करता है कि मुशावरत अच्छी हो और इस पर काम मस्बत हो। तो पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है, NDMA बहुत एंकर रोल रहा उसका कि हमने मुकाबला किया। मगर दुनिया में क्या हुआ, ज़रा उधर भी तो नज़र डालें ना। दुनिया में ये हुआ कि इस वक्त ये स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि एलीट कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़
کو ویکسینیشن کے اعتبار سے زیادہ آسانی ہوگی، اور یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اندر غریب ممالک تک ویکسینز بھی نہیں پہنچے۔ اچھا، یہ چیلنج کرتا ہے، یہ دماغوں کو چیلنج کرنا چاہیے کہ دنیا اب ایک دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی وبا پھیلے یا تباہی پھیلے یا سیلاب کی تباہی ہو یا کوئی اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے تباہی ہو، ماحولیات کے اعتبار سے تعلق اگنور کریں۔ یہ ضرور منسٹر صاحب نے بات کہی کہ دیکھو ہم کوئی بلیم نہیں کر رہے، مگر ہمیں خیال تو ہوتا ہے کہ نقصان جو ہوا جس کی وجوہات ہیں اس کی ذمہ داری بھی لوگوں کو اٹھانا چاہیے۔ ہم 1% سے بھی اگر کم ہے ہمارا کنٹریبیوشن، تباہ کاریوں میں ہم زیادہ ہیں، اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ پاکستان 2050 تک سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہوگا، لہذا ہمیں بھی اپنے آپ کو بریس کرنا پڑے گا، مگر ہم بریس کریں گے دنیا کی کمیونٹی کو اون کرتے ہوئے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے کنٹرڈکشنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا، اور کیونکہ آپ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا کو بھی، تو اصل مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس تباہ کاری کو ہینڈل کر لیا جائے، یہ مسئلہ امیجیٹ ہے، یہ مسئلہ اس کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، معیشت بہتر کر رہے ہیں، اور یہ جو تباہ کاریاں ہیں ان کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اور ہمارے ریزیلینس ہے، اور ہم ریزیلینس اپنی بڑھانا چاہتے ہیں، مگر وہ ریزیلینس بڑھتے رک جاتی ہے۔ کیوں رک جاتی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل حالات کے ریپرکشنز آتے ہیں، اور کیا ریپرکشنز آتے ہیں کہ جہاں کہیں ایک تباہ کاری ہے، کہیں مشکلات ہیں، کہیں انسانیت پریشانی میں ہے، اس کے باوجود دنیا کے اندر جنگیں بھی چل رہی ہیں، اس کے باوجود ان جنگوں کے نتائج جو پاکستان اور چھوٹے ممالک پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ اور ہمارے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارتے ہیں، ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کو کیا ہوش نہیں آئے گا اس بات کا؟ لہٰذا میں یہی بات چیلنج کرتا ہوں۔ یہ جو انٹرنیشنل ریڈ کراس جو بنی تھی، تو ہینری ڈونانٹ تھے شاید، ہی واز اے سوئس بزنس مین، جس نے یہ سوچا کہ دنیا کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں اس کے اندر ہم یہ تو اہتمام کر لیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچا دیں۔ اس کے اوپر ہینری ڈونانٹ کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے، اور اعتراضات کیا ہوئے، اور بالکل صحیح اعتراضات ہوئے، کیونکہ لیو ٹولسٹائے کے زمانے سے یہ بات بحث میں آئی کہ وار ختم ہونی چاہیے، جنگیں ختم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ جنگ ہو تو ریلیف پہنچا دی جائے۔ تو لہٰذا جب ہینری ڈونانٹ کو، جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا چیف تھا، اور آئیڈیا ہی اس کا تھا، جب اسٹیبلش ہوا تو نوبل کمیٹی نے ایوارڈ کے لیے، پہلا پیس ایوارڈ کے لیے ہینری ڈونانٹ کو نامزد کیا، مگر جو پیس ایکٹیوسٹ تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم مرہم پٹی کرنے کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہو، اس کے اندر ٹوٹل وار کو ختم کرنے کی کیفیات کمزور ہو جائیں گے۔ وی وانٹ دی اینڈ آف وارز ان ہیومینٹی۔ تو لیو ٹولسٹائے ہو واز دا لیڈر آف دیٹ، وہ جب جنگ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جی لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے مرتے چلے جا رہے ہیں لوگ، اور ایک دن سیز فائر ہوا، سفید جھنڈی لہرائی گئی، اور لوگ آئے، انہوں نے اپنے زخمیوں کو نکالا میدان جنگ سے اور اپنے اموات کو دفن کیا، اور دوسرے دن پھر جھنڈا اتر گیا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا the world has to rethink the entire issue. The world has to reconsider the fact کہ جو دنیا نے اور کیپٹلزم نے سمجھا تھا، گریڈی کیپٹلزم نے، کہ دنیا کی ریسورسز لمٹ لیس ہیں، ایکسپلائٹ کیے جاؤ، تیل ہے تو نکال کر جلاتے چلے جاؤ، اور اگر پیڑ ہیں تو کاٹ کر ان سے لکڑی بناتے چلے جاؤ، اور اس طرح سے ورلڈ کو لمٹ لیس سمجھا۔ یہ پچھلے 2 صدیوں کی کہانی ہے صرف۔ اس سے پہلے انسان کی پاپولیشن مالتھوسین اپروچ کے اعتبار سے لمٹ ہو جاتی تھی، پاپولیشن بڑھتی تھی، بیماریاں ٹیک اوور کرتی تھیں، پھر کم ہو جاتی تھی۔ پھر جب نئی دنیا سے، مثال کے طور پر آلو آیا، آئرلینڈ کی کہانی، آئرلینڈ کی اکانومی بڑا اس کو عکاسی کرتی ہے، جب آلو آیا تو پتہ چلا کہ جناب اٹ واز ویری نیوٹریشس، پاپولیشن بہت بڑھ گئی، مگر پھر بیماریاں آ گئیں تو کم ہو گیا۔ پچھلی 2 صدیوں کے اندر اس بات کا امکان ہوا کہ انسان نے بیماریوں کو قابو کیا۔ جب بیماریوں کو قابو کیا تو پاپولیشن آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے بڑھی ہے، مگر اب خود انسان کی جینیٹک کے اعتبار سے ایک کیفیت ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ خود جب قومیں ترقی کرتی ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے، تو وہ
بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. مگر پاکستان اس پیراڈائم میں ابھی نہیں شامل ہوا، کیونکہ جو اکانومک کیفیت جو پاپولیشن کو مینیج کر لے گی خود ہی، اس کیفیت میں معیشت بہتر ہوگی تو ہم جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ میلتھوسین فینامنن ختم ہوا تو لہٰذا پاپولیشن بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈی کیپٹلزم، ناٹ کیپٹلزم ان جنرل آلسو بٹ گریڈی کیپٹلزم، بناؤ بیچو، یعنی لوگ چیزیں پھینکو. کم سے کم اب یہ زمانہ آ گیا کہ سوچنا شروع کیا انسانیت نے کہ چیزیں بھی نہ پھینکو. تو یہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ جو پروڈکشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ ساری چیزیں ماحولیات کے اندر جا رہی ہیں، جو ہم نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انسیکٹ سپیسیز کہا یہ جاتا ہے 30-40% انسیکٹ سپیسیز ختم ہو گئی ہیں. اور انسان کیا چیز ہے، انسان کی پاپولیشن کیا ہے، مگر اس نے خوب تو ماحولیات کے اعتبار سے دنیا پر ظلم کیا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا پریشان ہے، اور انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پریشان نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو اٹس اسٹل اے ویری اسٹرینج سچویشن کہ اس نئی دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنے کے اعتبار سے ورلڈ پالیٹیشینز اینڈ ورلڈ آرگنائزیشنز آر ناٹ ڈوئنگ واٹ از نیسسری. البتہ میں کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وہ ہاربنجر بنے کہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں. اور مدد ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، مدد ہم مانگ رہے ہیں کہ جو ڈیمیجز ہوئے انسانیت کے اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے. اس اعتبار سے آئی کریڈٹ دا فیکٹ کہ بہت سارے ایمبیسڈرز گئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ خود دیکھے ہوئی جو چیز کیفیت ہوتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. میں جتنی تصویریں اخبار میں دیکھتا کچھ مجھے اندازہ نہیں ہوتا، میں جتنی لوگ مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر سب کچھ دکھاتے رہتے نہیں اندازہ ہوتا. جب آپ خود جاتے ہیں، جب آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان خاندانوں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیوسٹیشن ہوا ہے، تب آپ کو اور مجھ کو، انسان کی فطرت ہے، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے. تو شیلا جیکسن لی، شی لیڈ اے ڈیلیگیشن فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آئی ایم گریٹفل. اینڈ واٹ ایور شی سیڈ ٹو می آفٹر visiting the areas in Sindh, exactly the same words were used by President Joe Biden. تو that is important کہ لوگ جب خود دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. میں اٹس miserable جو کیفیات پاکستان جس کے تھرو گزر رہا ہے، تو میں نے اس کو کمپریہنسو اپروچ آپ کے سامنے رکھی. ایک اپروچ تو یہ رکھی کہ جی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے، دوسری اپروچ میں نے انوائرمنٹ کے اعتبار سے رکھی، تیسری اپروچ میں نے اس دنیا کی سیاست کے اعتبار سے رکھی کہ ڈو اسٹاپ فائٹنگ. اٹ ٹیکس اپ سو مچ آف یور ہارڈ ارنڈ انکم. جسٹ گیو یو این ایگزامپل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک سارے تھنک ٹینکس نے مل کر ایک میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میڈ ڈاکٹرین سپر پاورز کو ہضم کروائی، اور اس میڈ ڈاکٹرین کے اندر اتنے ایٹم بامز بنائے گئے اور بامز بنائے گئے which could destroy the world 6 or 7 times over again and again just to make sure کہ کوئی ایک انسان بھی زندہ باقی نہ رہے. Imagine کہ think tanks feeding such a doctrine, and imagine the money which was spent of your hard earned income of developed countries and the superpowers. About $6 trillion. It is estimated کہ $6 trillion were spent by the United States of America, and about $6 or $7 trillion were spent by the USSR on developing weapons which could destroy the world so many times. Even $1 trillion could have handled world hunger. And even today, bringing climate change is not a big figure. If the world gets conscious of that and achieves a goal of 0.5 degree centigrade warming by 2050, it should not take more than a few $1 trillion and a